معزز سامعین گرامی قدر، زنا کی سنگینی اور قباحت کے حوالے سے اس کی طرف اٹھنے والے جو مقدمات ہیں اور دیباچے ہیں، چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ اسی بات کو آج میں آگے بڑھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک دو اعلانات سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلی بات، انشاءاللہ درس کے بعد راکب بھائی اور ثاقب بھائی کے جو چچا کا انتقال ہوا ہے، انشاءاللہ ان کا نماز جنازہ درس کے فوراً بعد ادا کیا جائے گا اسی مسجد کے اندر۔ اس کے بعد 8 تراویحیں ہوں گی، اور انشاءاللہ اس کے بعد حضرت مولانا یوسف پسروری حافظہ اللہ آپ کے سامنے اپنی گزارشات کو رکھیں گے۔ اس کے بعد حافظ عثمان شاکر صاحب قاری، مشہور قاری، وہ انشاءاللہ آئیں گے اور آپ کو 3 وتر پڑھائیں گے۔ معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے زنا کے حوالے سے، جیسے کہ گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھا تھا، یہ نہیں کہا براہ راست کہ زنا مت کرو، بلکہ کیا کہا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے رستوں کے اوپر بھی نہیں چلنا، جو راستے زنا کے اوپر منتج ہوں وہاں پہ نہیں جانا۔ زنا کے بعد راستوں کے حوالے سے آپ کے سامنے گزارشات کو رکھا تھا کہ نظر ان میں سے ایک رستہ ہے۔ اسی طرح غیر محرم کے ساتھ جو تنہائی ہے، خلوت ہے، یہ بھی ایک رستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب بھی تم کسی غیر محرم کے ساتھ ہوتے ہو تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں غلط العام کچھ باتیں اتنی عجیب ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں غیر محرم صرف وہی ہیں جو خاندان سے باہر کے لوگ ہیں۔ خاندان کے اندر جو غیر محرم رشتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں ان کا بھی کوئی احساس نہیں کیا جاتا۔ مثلا ممانی ہیں، مثلا چچی ہیں، مثلا سالی ہے، مثلا بردر اللہ ہے، بہنوئی ہے، مثلا خالو ہے، مثلا پھپھا ہے، دیور ہے، جیٹھ ہے۔ یہ سارے وہ رشتے ہیں جو گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں، اور ان سے پردے کا تو دیندار گھرانوں میں بھی کوئی کنسیپٹ موجود نہیں۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا تھا دیور تو موت ہے، جیٹھ تو موت ہے، یعنی ان رشتوں کے ساتھ برائی میں مبتلا ہونے کا اندیشہ زیادہ ہے اور زیادہ ہی آسان ہے۔ میرے بھائیو، ہم نے جس نظر کو بڑا چھوٹا گناہ سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے پردہ عورت نے پورا کرنا ہے، لیکن مسلمان مرد کا بھی یہ حق بنتا ہے کہ اپنی نظروں کو جھکائے، اپنے نظروں کو گرائے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کے سامنے صرف ایک حدیث رکھوں گا، شاید آپ کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہو جائے۔ بات آج تیزی سے مکمل کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ احادیث کور ہو جائیں۔ ایک بندہ، صحیح حدیث آپ سب نے سنی، آپ کو یاد آ جائے گی انشاءاللہ۔ ایک بندہ کسی کے گھر میں جھانکے بغیر اجازت کے، آپ نے تالا لگایا ہوا ہے، پردہ لٹکایا ہوا ہے، یا پردے کو پیچھے کر کے جھانک رہا ہے، یا تالے کے سوراخ میں سے آنکھ لگا کے دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنکھ کے بارے میں کیا اجازت دی ہے؟ ہاں الحمدللہ سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو تیرے گھر میں غیر محرموں کے اوپر آنکھ اٹھ رہی ہے، اگر یہ آنکھ تالے میں سے، پردے میں سے جھانک رہی ہے تیرے گھر کی عزتوں کو، تیرے گھر کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو، تو اس کی آنکھ کو پھوڑ دے، تیرے اوپر کوئی بھی دیت نہیں ہے۔ صرف اسی پر بس ہے۔ بات مزید آسان کرنے کے لیے حضرت عمر کے دور میں عورتوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی عزت کا دفاع کریں، اور یہ واقعہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے۔ حضرت عمر کے دور میں ایک باندی کو ایک آدمی نے ورگلانے کی کوشش کی، اس باندی نے اس کو دھکا دیا، وہ مر گیا۔ اب حضرت عمر سے اس مرنے والے کا کنبہ قبیلہ آ کے کہنے لگا ہمیں دیت دی جائے یا قصاص کیا جائے۔ اس باندی نے کہا اس نے میری عزت کے اوپر حملہ کیا تھا، میں نے جوابی دفاع کرتے ہوئے اس کو مار دیا۔ تو حضرت عمر نے تفتیش کے لیے ہرکارے بھیجے، اور بعد میں کیا کہا تھا؟ قتیل اللہ، اس کو اللہ نے قتل کیا ہے، عمر اس کی کبھی بھی دیت کو ابدا کبھی بھی ادا نہیں کرے گا، اس کی دیت نہیں ہوگی۔ گویا وہ آنکھ کا پھوڑنا جو گھر میں جھانک رہی ہے اس کی بھی دیت نہیں ہے، حتیٰ کہ جو بندہ عزت کے اوپر حملہ آور ہو، اس کو اگر اس سے جان چھڑانے کے لیے اور کوئی سبیل نہ ملے عورت کو، اس کی بھی کوئی دیت اسلام میں موجود نہیں۔ یہ اسلام کے قوانین اگر معاشرے کے اندر رائج ہو جائیں تو معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ یہ جی بچوں کے ساتھ جی ریپ ہوتا، جی چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ جی مولوی جی یہ دیکھیں جی چھوٹی بچیوں میں کون سی ایسی بات ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ریپ ہو گیا تو اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ موت ہونی چاہیے۔
جی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. جب وہ عزت کو تار تار کر رہا ہے، جب وہ آپ کی بیٹی بہن کی طرف ہاتھ بڑھا رہا ہے، تب اس کو کسی چیز کا خیال نہیں ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ کہہ دیا جس وقت بندہ زنا کرتا ہے، یہ حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کو جو بندہ جب کراس کر رہا ہوتا تو ایمان انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے. کس طرح؟ مثال بھی سمجھا دی. جس طرح تم قمیض اتار دیتے ہو نا، گویا قمیض اتارنے سے بندہ برہنہ ہو گیا، اسی طرح ایمان قمیض اتارنے کی طرح جسم سے نکل جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر ایمان کا کوئی ایک رائی بھی باقی ہوتا تو وہ زنا کرتا، اگر ایمان کی ایک رائی بھی باقی ہوتی تو وہ اللہ کی حدوں کو توڑتا نہیں. تو پھر اس کی سزا جب ہم کہتے ہیں کیپٹل پنشمنٹ ہونی چاہیے، تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ نہیں جی، پہلے شور ڈالتے ہیں، ویلا ڈالتے ہیں کہ یہ کلپریٹس کو سزا دینی چاہیے. جب علماء اور مولوی کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ان کو چوک چراہے میں سنسار کیا جائے، لٹکایا جائے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے، ضمنی طور پہ بات آئی ہے بچوں کے اغوا، ڈکیتی کی، اور اس طرح بچیوں کے ریپ کی اسلام میں سزا سزائے موت ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں جی یہ جی معاذ اللہ وحشیانہ سزائیں ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وَلَا تَأْخُذُكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جب ان کو کوڑے لگ رہے ہوں، جب ان کو سنسار کیا جائے تو کسی مومن کے دل میں رحم کا جذبہ بھی پیدا نہ ہو. رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، رحم کی رائی بھی پیدا نہ ہو. کس کے لیے؟ اللہ کے دین کا حکم ہے. اسی لیے بات آئی ہے، ذرا سوچیں، کوڑے والی ویڈیو یاد ہے نا؟ بعض جو بڑی عمر کے ہیں سب کو یاد ہے کیسا ویلا مچا تھا. کوڑے پڑ رہے ہیں، حالانکہ ویڈیو بھی جعلی تھی، اصلی ہوتی مجرم کو لگائی گئی ہوتی. ویلا کس چیز کا؟ قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے ہو. تمہیں ان چیزوں کے اوپر غیرت آتی ہے کہ جس کے اوپر رحم کھانے کی بھی اللہ اجازت نہیں دے رہا قرآن پاک میں. یہ مولوی کا فتویٰ نہیں ہے. اس کو جب کوڑے لگائے جائیں، کوڑے کا حکم بھی قرآن پاک میں موجود ہے. انکار حدیث والوں نے رجم کا اگر انکار کیا تو کوڑے تو قرآن پاک میں موجود تھے. پھر ویلا کس چیز کا تھا؟ پھر ان کوڑے لگنے کی ویڈیو کا ویلکم ہونا چاہیے تھا کہ اس کے خلاف ویلا اور پراپوگنڈا ہونا چاہیے تھا. رسول اللہ صلی اللہ، یہ جو سد باب ہے نا، سد باب نہ کرنا، زنا کے رستے کھول دو، زنا کو عام کر دو، سد باب نہ کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، صحیح حدیث ہے یہ بھی صحیح سند سے، ایک اللہ کی حد، ایک اللہ کی حد اس قرآن کے مطابق جب زمین پہ نافذ کر دی جاتی ہے، معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی، معاشرت ٹھیک نہیں ہو رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 40 دن پے در پہ رحمت کی بارش ہو، ایسی بارش جو گندم کو تباہ نہ کرے، جو گندم کو آبیار کرے، جو فصلوں کو لہلہائے، جو کھیتیوں کو بارآور کرے، ثمر آور کرے. وہ 40 دن تک جو بارش ہوتی ہے، جتنے پھل ثمرات برکات اس بارش کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی ایک حد قائم کرنے سے ان 40 دنوں سے زیادہ برکتیں نازل ہوتی ہیں. آپ نہ کریں، معاشرے کو زنا کی طرف دھکیلی جائیں، دھکیلی جائیں، دھکیلی جائیں. من قتل من قتل دون اہلہ فہو شہید. جو بندہ اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہوئے، اس سے مراد محدثین نے کیا لیا ہے؟ اس سے مراد محدثین نے صرف یہ لیا ہے کہ اپنے خاندان کی، اپنی بیوی بچیوں کی، یا ڈاکو کے مقابلے میں یا عزت لوٹنے والے کے مقابلے میں دفاع کرے. من قتل دون اہلہ فہو شہید. فہو صرف اپنے اہل خانہ کی عزتوں کا دفاع کرنے والا بندہ اگر دفاع کرتے ہوئے مارا جائے تو شہید ہے. آپ معاشرے کے اندر کس قسم کا کلچر چاہتے ہیں؟ عجیب و غریب بات ہے. دوستیوں کا کلچر ہے. غامدی صاحب کے نزدیک ایک دوسرے سے مصافحہ کرنا بھی جائز ہے. میرے بھائیو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کی سند کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراض کیا، لیکن دیگر جتنے بھی شواہد ہیں اس سند کو تقویت پہنچاتے ہیں. وہ حدیث کیا ہے کہ ایک تو میں آپ کو بات بتاؤں، بات آئی ہے تو آپ اگر یہودیوں کی یا یہودیوں کو چھوڑیں، چلے آپ کہیں گے پرانا مذہب ہے، انجیل کی جو اسلام سے پچھڑا ہے، انجیل کے اندر آج بھی حضرت عیسیٰ کی یہ حدیث موجود ہے، آج بھی تحریف کے باوجود، کہ وہ آنکھ جو غیر محرم کے اوپر اٹھے اس آنکھ کو باہر نکال دے، کہ اس آنکھ کی وجہ سے تیرا پورا جسم جہنم میں جلنا ہے، اس سے بہتر ہے وہ تو آنکھ ضائع کر دے.
تاکہ باقی جسم جہنم سے بچ جائے. یہ حدیث حضرت عیسیٰ کی انجیل میں آج بھی موجود ہے، اور ہمارے مذہب میں یہ حدیث موجود ہے جس کے سند کے اوپر آپ کے سامنے رکھا کہ بات کو اعتراض ہے، لیکن تقویت پہنچاتی ہے دیگر روایت. وہ کیا ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہے، تم سب کے لیے بہتر ہے، میرے لیے بہتر ہے، تم سب کے لیے بہتر ہے. کہنے والے کے لیے، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے غور کریں، آپ سب کے لیے بہتر ہے کہ آپ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے پہلے کسی غیر محرم کو چھونے سے پہلے اپنے ماتھے کے اوپر ایک کیل رکھیں اور ایک ہتھوڑی پکڑیں اور اس کیل کو اپنے ماتھے میں ٹھوک دیں. کس چیز سے بہتر ہے؟ غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے پہلے. غامدی صاحب کے نزدیک مصافحہ بھی جائز ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں عورتوں کو مصافحہ کرنے کے لیے نہیں آیا، حتیٰ کہ رسول اللہ جب آیات بیعت کی تلاوت کیا کرتے تھے عورتوں کو نہیں تھا پتا. ایک مرتبہ یہ بھی ہوا، ایک عورت نے پردے کی اوٹ سے ہاتھ کو سمجھا جس طرح مرد ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں، تو ایسے ہی رسول اللہ کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیعت کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کی اوٹ سے آتے ہوئے ہاتھ کو دیکھا. رسول اللہ نے اس کو زبان سے خاموش کروایا یا اس کو کہا پیچھے ہو جا، بلکہ کیا کیا؟ اپنی آنکھوں کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھ لیا اور کہا ہے عورت، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملانا تو دور کی بات ہے، ان ہاتھوں کی برہنہ انگلیوں کو بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتا. آپ کا اور میرا نبی شرم و حیا میں ایسا ہے. بعض صحابہ کے بارے میں عجیب و غریب واقعات ہیں، آپ حیران رہ جائیں گے سن کے. طویل باب ہے. اللہ کی قسم صحابہ تنہائی میں بھی رب کا حیا کیا کرتے تھے، اور بعض صحابہ نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ہم نے تنہائی کے اندر بھی کبھی اپنے ہی جسم کی طرف، اپنے ہی شرمگاہ کی طرف متوجہ ہونا گوارا نہیں کیا. ایسے ایسے صحابہ، حضرت عثمان جیسے صحابہ موجود ہے، اور یہ حیا ہے. اور میں اور آپ ایسے بے حیا ہیں، بے لگام ہیں. حضرت ثوبان کی حدیث ہمیں یاد نہیں رہی اور زنا کے عقاب ہمیں یاد نہیں رہے. حضرت ثوبان نے کہا تھا یہ خاص طور پہ اللہ کے حدود کو توڑنے کے جرائم کے بارے میں حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی، سارے نیکیوں کے پہاڑوں کو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالا جائے گا. وزن صفر، وزن زیرو، وزن رائی کا دانے کے برابر. یہ کون لوگ ہیں؟ اتنی نیکیاں لے کے آئے، اتنی عبادتیں لے کے آئے، ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں کو اتنا ہلکا کیوں کر دیا گیا؟ ان کی نیکیوں کا وزن ہی کیوں نہیں؟ وزن تلنے میں ہی نہیں آ رہا، 1 گرام وزن نہیں نکل رہا. یہ وہ لوگ ہیں جو نیکیاں تو کرتے تھے، لوگوں کے سامنے کرتے تھے، مسجد میں نمازیں پڑھتے تھے، مسجدوں میں آ کے خطبے دیتے تھے، لیکن جب اپنے گھروں میں چلے جاتے تھے، جب بھی تنہائی میں اللہ کی حدود کو توڑنے کا موقع ملتا تھا توڑ دیتے تھے. تنہائی میں کون سی حد توڑنے کا موقع ملتا ہے؟ محدثین نے یہ بھی لکھا سب سے زیادہ جو حد تنہائی میں توڑی جاتی ہے وہ غیر محرموں کے ساتھ توڑی جاتی ہے. ہاں شراب بھی ہے مانتے ہیں، لیکن یہ حد جو اللہ تعالیٰ نے قائم کی ہے، آپ اور میں چٹ چیٹ، چیٹنگ، ان چیزوں کو برا سمجھتے ہی نہیں ہیں. کسی عورت کے دل کے اندر محبت کا بیج بونا، کیونکہ حصے ذکاوت ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے مخلوق ایسی پیدا کی ہے جو اپنی تعریف سے خوش ہوتی ہے. ساری دنیا کو، مردوں کو پتا ہے، وہ تعریف کر کر کے اس کے دل میں محبت کا بیج بوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کے عقاب کا، ان کے نتائج کا اندازہ کوئی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجاہد فی سبیل اللہ ہو، اللہ کے راہ پہ چلنے والا ہو. اس سے مراد علماء، خطبہ، واعظین بھی ہیں اور مجاہد اور غازی بھی ہیں. اگر وہ اپنے کسی دوست یا خادموں کی یا ملازموں کی یا رشتہ داروں کی ڈیوٹی لگا کے جائیں، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے کہ یہ جو مجاہدین ہوتے ہیں یا علماء یا واعظین ہوتے ہیں، یہ جو غازی فی سبیل اللہ ہوتے ہیں، ان کی بیویوں کا حکم امت کے لیے ماؤں جیسا ہے، ماؤں جیسا. کیونکہ یہ لوگ اللہ کے راستے پہ چلنے والے، دین کے راستے پہ چلنے والے ہوتے ہیں. ان کی زیادہ وقت، زیادہ سٹرگل، زیادہ محنت دنیا میں گزر رہی ہوتی ہے، تو باقی امت کے اوپر فرض ہے کہ اپنی ماؤں کا، ان کو ماؤں کی نظر سے دیکھیں، ان کا احترام کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ جو عام جی کسی لڑکی سے بات کر لی
اس کو معاذ اللہ، اب ہمارا معاشرہ تو ایسا کہ محبت کا اظہار ہو یا نہ ہو کر دیا جاتا ہے، ہو بھی نہیں تو ویسے ہی دل کے نشان بھیجے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ حدیث یہ ہے کہ جو بندہ کسی مجاہد فی سبیل اللہ یا غازی یا اسلام کے رستے پہ چاہنے والے کی بیوی جس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ آپ نے یا اس بندہ گیا ہے تبلیغ کے لیے یا جہاد پہ کہ اس کا خیال رکھنا، تو وہ آ کے اس سے محبت کی باتیں کرے؟ نہیں، محبت کی باتوں کی بھی حدیثیں موجود ہیں۔ وہ آ کے اس کے ساتھ ایسا رویہ اپنائے، ایسا رویہ کہ وہ بیوی یہ سمجھے کہ جو میرے خامند نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے یہ اس سے بڑھ کے کر رہا ہے۔ کیا مطلب؟ ڈیوٹی تو یہ لگی تھی گھر کھانا پہنچا دینا، لیکن وہ بار بار کہہ رہا ہے آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت تو نہیں، کھانے کے علاوہ ضرورت تو نہیں، گفتگو بڑھا رہا ہے، بات کو لمبی کر رہا ہے۔ لا تخضعن بالقول کا مطلب بھی یہی تھا کہ عورتوں کو اپنے لہجے اتنے نرم یا لوچدار نہیں بنانے چاہیے کہ جن کے دلوں میں مرد وہ ابھر آئے، اور مردوں کو بھی یہ ڈورے نہیں ڈالنے چاہیے اور اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ وہ یہ سمجھے عورت یہ میری طرف اٹریکٹ ہو رہا ہے، میری طرف متوجہ ہو رہا ہے، میرے خامند نے جو ڈیوٹی لگائی تھی اس سے زیادہ میرا احساس کر رہا ہے۔ صرف یہ بات ہے حدیث میں کہ وہ اس کے دل میں یہ بیج بو دے جیسے میں اس کا زیادہ خیال کرنے والا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بندے کو کل قیامت کے دن کھڑا کر دیا جائے گا اس مجاہد فی سبیل اللہ کے سامنے، اور مجاہد فی سبیل اللہ کو کہا جائے گا یہ وہ بندہ ہے جس کی تو نے ڈیوٹی لگائی تھی، اس کی رشتے میں تو ماں لگتی تھی لیکن اس کے دل میں کچھ محبت کا بیج بونے کی کوشش کی ہے، اب اس کا یہ پورے کا پورا نامہ اعمال نیکیوں کا تیرے سامنے ہے، مطالعہ کر لے، غور کر لے، جو نیکی چاہتا ہے لے جا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یہاں تک ہوتی نہ بات مکمل تھی، لیکن صحابہ کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے کہا جس دن بندہ ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا تو کیا اس کی وہ ایک بھی نیکی چھوڑے گا؟ آپ نے یہ خیانت کو بڑا معمولی خیانت سمجھ لیا۔ کم عمر نوحیز بچیوں کو ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر کے آپ نے یہ دعا زہرا والا کیس دیکھ نہیں لیا؟ کیسا معاشرہ ہے؟ 13-14 سال کے بچہ بچی بھاگ رہے ہیں گھروں کے اندر سے۔ اول تو یہ نکاح باطل ہے جو بغیر ولی کے ہو، لیکن آپ کے خیال میں اس کے عقاب اور نتائج نہیں ہے، یا یہ جرم کوئی بڑا جرم ہی نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ابن حبان میں حدیث موجود ہے، ایک راہب پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا، 60 برس عبادت کی، صرف سنگینی سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، 60 برس عبادت کی، 60 برس، باہر نکلا، عورت کا فتنہ مزین کیا ہوا شیطان نے سامنے لا دیا، گفتگو شروع ہوگی، بس شروع ہوگی گفتگو، جس طرح نظر ایک فتنہ ہے گفتگو بھی ایک فتنہ ہے، گفتگو سے بات آگے بڑھ جاتی ہے، بڑھتی گئی، وہ کام ہو گیا جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس راہب کی 60 سال کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور ایک وقت کے زنا کو ایک پلڑے میں ڈالا جائے گا اور ایک وقت کا زنا باری ہو جائے گا۔ 60 برس کی عبادت کھا جانے والا گناہ آپ کے اور میرے نزدیک کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، 60 برس کی عبادتیں کھا گیا، اور یہ تو زنا کی سنگینی کی ایک حدیث ہے، دوسری حدیث میں صرف زنا کے ایک دباچے کا ذکر بھی موجود ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی شخص کسی شادی شدہ عورت کے بستر پہ بیٹھے، بستر پہ بیٹھنے سے یہاں مراد زنا نہیں ہے، جائیے حدیث کی تشریح دیکھ لیجئے، اس سے مراد یہی ہے کہ زنا کے دباچے کے طور پہ آمد و رفت شروع کر رہا ہے اور وہ غیر محرم کے ساتھ ایک بستر پہ بیٹھ رہے ہیں، ابتدا یہیں سے ہوتی ہے، فاصلے اسی طرح کم ہوتے ہیں، پہلے نظر بہکتی ہے، پھر گفتگو بڑھتی چلی جاتی ہے، پھر قربت ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر اسی کے بعد ہی کچھ بے حیا ہوں تو ہوں، پھر ہی معاملہ چلتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو غیر محرم شادی شدہ عورت کے بستر پہ اس کے خامند کی عدم موجودگی میں بیٹھا ہوگا بس گپے لگ رہی ہیں، جو بھی ہو رہا ہے، کٹھے بیٹھے میں ایک بستر کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اس بندے کے اوپر ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا، ایک اژدہا، کن اژدہوں میں سے؟ اللہ کے عذاب دینے والے اژدہوں میں سے ایک اژدہا مسلط کیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب دینے والے اژدہوں کی حدیثیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا، ان میں سے ایک اژدہا اگر اس زمین کے اوپر سانس لے لے
تو زمین کے اوپر سبزہ نہ اگے تو وہ ازدھا انسان کو ڈستا چلا جا رہا ہوگا. جس کے سانس لینے ہے پوری زمین پہ سبزہ نہیں اگتا. ہم نے ان گناہوں کو کیا سمجھا؟ اللہ کی قسم حیادار لوگوں نے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو کئی لوگوں کو ہو سکتا تلخ لگے، لیکن شاید بقاعدہ عزیز یہ ساتھ نہ آ سکے. یہ موضوع دوبارہ مشکل ہے. آج ہم کن چکروں میں ہیں؟ بچے بالغ ہو رہے ہیں، بچے جوان ہو رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کو کیا تسلی اور تشفی دے رہے ہیں، محبت کے کیا انداز دے رہے ہیں. ایک بے ایمان باہر سے آ کے آپ کی بیٹی کے ساتھ محبت کے چند الفاظ بول کے اس کا دل جیت لیتا ہے. آپ اپنی بیٹی کے سر کے اوپر کبھی دست شفقت رکھتے ہی نہیں، کبھی آپ نے اپنی بیٹی کو اپنے پاس بٹھایا ہی نہیں، کبھی آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ دل لگی کی ہی نہیں. تو چند الفاظ ہی اس کے دل کو جیتنے کے لیے باہر کے بچے کے کافی ہیں. اگر آپ اپنے بچوں اور بچیوں کے ساتھ محبت کا وہ انداز اپنائیں گے نہیں، پھر ان کو سیٹسفائی نہیں کریں گے. بچپن سے عجیب و غریب تربیت ہے. اللہ کے لیے، اللہ کے واسطے یہ جملے گھر میں بولنا بند کر دیجئے. اللہ کے لیے تو کچھ پڑھ جائیں گا، تو اپنے قدمات سٹینڈ ہو جائے گا تاں تیرا بیاہ کرنا ہے. اور اللہ کے بندو، اللہ کے لیے اس جملے سے توبہ کیجئے. کم از کم بچے کو یہ کہیے میرے بیٹے کوئی غلط حرکت تو نے نہیں کرنی. جب تو کہے گا، جب تیرا دی چاہے گا میرے کان میں آ کے کہہ دی کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں اسی دن تیرا نکاح کر دوں گا. اللہ کی قسم یہ مرہم اور پاہا آپ رکھ کے دیکھیں تو صحیح. آپ اپنے بچے کو فرسٹریشن کا اسی دن سے شکار کر دیتے ہیں. جی تیری شادی، بیٹیوں کو بھی ڈاکٹر نہیں بنو گی تو شادی نہیں کریں گے، پڑھو گی نہیں تو شادی نہیں کریں گے. جیسے ہی بچہ بچی بالغ ہو جائیں، اسلامی دینی تربیت یہ ہے اگر آپ کے پاس وسائل ہیں ان کی شادی کر دیجئے. عجیب و غریب معاملہ جی. کیریئر بن رہا ہے، کیریئر بن رہا ہے، کیریئر بناتے بناتے ٹریکٹروں کا جنازہ نکال دیا ہے. کیریئر نہیں بنا، بچہ پاؤں پہ کھڑا ہو گیا ہے. بچہ جہنم کے گڑھے میں جا گرا ہے پاؤں پہ کھڑا کرتے کرتے. کیریئر بن رہا ہے. آپ نے بچے اور بچی کو کیا کہنا ہے؟ یہ اسلامی تربیت ہے. اگر آپ کے پاس وسائل ہیں، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ کی قسم آپ فقیر ہوں. اگر بلوغت کے وقت رسول اللہ کی حدیث کے اوپر عمل کریں گے، قرآن کی آیت کے اوپر عمل کریں گے، ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہی کیوں نہ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. عزت کی حفاظت ہے، عصمت کی حفاظت ہے. بچوں کو کیا کہنا ہے؟ اچھا جی معاشرے میں عجیب الٹا ٹرینڈ ہے جی. ہمارے بچے ہمیں کہتے ہیں جی شادی کر لو، شادی کرا دو، ہماری شادی ہونی چاہیے. بڑے بے حیا تو ہے. یہ بچہ با حیا ہے. وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنا چاہتا ہے جو تیرے کان میں بار بار آگے کہہ رہا ہے میرا نکاح کرو. تجھے یہ بچے بے حیا لگ رہے ہیں؟ الٹا آج کل معاشرے کے اندر صاحب ہے. اور دوسری بات، اگر آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں، آپ بچوں کی یہ تربیت تو کریں. بیٹا جہاں تو چاہتا میں تیری منگنی وہاں کروں گا، جہاں تو چاہتا میں تیری شادی وہاں کروں گا. بیٹی کو بھی یہ کہ جو تجھے اچھا لگتا ہے میں کوشش کر رہا ہوں، میں سٹرگل کر رہا ہوں، میں وہاں تیری شادی کروں گا، فکر نہ کر. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر آپ اپنے بچوں بچیوں کو ان برائیوں اور فحاشیوں اور رانیوں اور اس سیلاب سے بچانا چاہتے ہیں، ان کی نسبتیں طے کر دیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی شادی کے وسائل نہیں، نسبت طے کریں. نسبت طے ہونا بھی سدے باب کے اندر علماء نے لکھا ہے. کیوں؟ کیا ہوتا ہے؟ انسان ایک طرف متوجہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ قدرتی طور پہ دونوں دلوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کر دیتا ہے. ادھر ادھر دیکھنے کی پھر شیطان تو ہے ہی ہے، لیکن گنجائش کم ہو جاتی ہے. اور پھر ان کو ہر وقت حوصلہ دیتے رہے، ان کے اوپر محنت اور تربیت کرتے رہے. جب تو کہے گا تیرا نکاح ہو جائے گا، مجھے تیری شکایت نہیں آنی چاہیے. یہ اگر آپ الفاظ کہیں گے نا تو بچے کے اندر فرسٹریشن پیدا نہیں ہوگی کہ میرا باپ تو جب میں چاہوں شادی ہو جائے گی، میرا باپ تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے، میری ماں تو مجھے سپورٹ. اگر آپ کہیں گے نہیں میں تیری شادی کرنی نہیں جدوں تک تیرا جناب تو ڈاکٹر نہیں بن جاتا، پھر بچہ بے ایمان بن جائے گا. ڈاکٹر پھر پیسے بنانے والی مشین بناتے رہیں بچوں کو. پھر آپ ان سے یہ چاہتے ہیں یہ بچے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائیں. پھر وہ آپ کو پیسے تو بیچتے رہیں گے، امریکہ سے بھی پیسے تو آتے رہتے ہیں، لیکن بچے جنازوں میں شریک نہیں ہوتے. آپ نے ان کو بنایا ہی پیسے بنانے والی مشین ہے، پھر گلا کس چیز کا؟ اور یہ تربیت کا انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور انہوں نے اپنے صحابہ کا کیا بھی ہے.
حضرت ابو ہریرہ خود بیان کرتے ہیں. میرے بھائیو حدیثیں ان کی ایک ایک حدیث جتنی حدیثیں بیان کی ہیں تشریحات لمبی ہیں لیکن چاہتا ہوں تیزی سے بات مکمل ہو. حضرت ابو ہریرہ کی ایک حدیث, اس کے اوپر غور کرنا, آپ نے بعد میں بھی سوچنا ہے. اے اللہ کے رسول, میرے پاس وسائل نہیں ہیں کہ میں شادی کروں, عورت کو کچھ دینے کے لیے حق مہر نہیں ہے, اس کو پالنے پوسنے کے لیے, اللہ کے لیے مجھے خصی ہونے کی اجازت دے دیجیے, اللہ کے لیے مجھے نامرد ہونے کی اجازت دے دیجیے. صحابی رسول کہہ رہا ہے. میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں جی نہیں ہمارا بچہ بڑا, اس کا نفس جی کنٹرول میں ہے, وہ بڑے ضبط میں ہے. وہ بعد میں پتہ لگتا ہے جب شکایتیں آ جاتی ہیں کہ کتنے کو کنٹرول میں ہے. وما ابرئ نفسی, ایک پیغمبر اور رسول خدا کہہ رہا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کرتا. کون کہہ رہا ہے؟ یوسف. کتنا عظیم پیغمبر ہے جس نے نفس کے اوپر کیسا کنٹرول کیا. قال معاذ اللہ, دنیا کی خوبصورت ترین عورت نے برائی کی دعوت دی ہائی تلک. قال معاذ اللہ رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ 9 سال کی قید برداشت کر لوں گا, اس چیز کی طرف نہیں جاؤں گا. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور ساتھ ہی اللہ سے مدد بھی مانگ لی, اللہ اس فتنے کو دور کر دے, ان عورتوں کو میرے سے پیچھے لے جا, ان کو پیچھے ہٹا دے. وَإِلَّا تَصْرِفْ, اللہ کو کہہ رہے ہیں اللہ اگر تو نے ان کو پیچھے نہ کیا اصبو الیہن, میں اس فتنے کا شکار ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, نعوذ باللہ, اور میں جاہل ہو جاؤں گا پیغمبر اور رسول ہونے کے باوجود. پھر کہہ رہے ہیں وما ابرئ نفسی, میں اپنے نفس کی بڑائی بیان نہیں کرتا. کوئی انسان یہ سمجھے کہ میں میرا بڑا کنٹرول میں ہوں. نبی اور پیغمبر بھی کہہ رہے ہیں دیکھیے عصمت اور عزت کی حفاظت کے لیے 9 برس قید کو برداشت کیا. 9 برس. اگر ایک حضرت ابو ہریرہ کی یہ حدیث سمجھ آ جائے نا کہ اللہ کے رسول نام مرد ہو جائیں, ہمیں اجازت دے دیجئے, ہمیں شہوت ہوتی ہے, نفس ابھارتا ہے, یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے. اسی طرح دیگر صحابہ سے دوسری حدیث میں شامل ہے کہ اللہ کے رسول ہم غزوات میں جاتے ہیں, جنگیں لڑتے ہیں, ہمارے نفس بھی ہیں, کیا ہم خسی نہ ہو جائیں, ہم نامرد نہ ہو جائیں, اپنی عزتوں کی, عصمتوں کی, غیر حلال شدہ رستوں کی طرف دیکھنے کی بجائے اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں. میں اور آپ نے کیا تربیت کی اپنے بچوں کی, یہ ہلے چھوٹی ہے, ہلے بچی ہے, بچی ہے, بچی ہے, بچی ہے, ابھی بچی ہے, یہ بچیاں ہی ہیں. ان کے ڈریس دیکھ لیں, ان کے لباس دیکھ لیں, بچی بالغ ہو جاتی ہے, بادو کپڑوں کے ساتھ موجود نہیں ہے. آسیات, آریات, قاسیات, مائلات, ممیلات, یہ سارے کے سارے 4 کے 4 الفاظ حدیث کے ہیں. آریات ہیں, ننگیاں ہیں, قاسیات ہیں, مائلات ہیں, ممیلات ہیں. ان سے مراد, ننگیوں سے مراد, مائل کرنے والیوں سے مراد, مائل ہو جانے والیوں سے مراد یہ ہے کہ وہ برہنہ پھرتی ہیں. اللہ کی قسم یہ مراد نہیں ہے. جائیے کسی ایک محدث نے اس حدیث کی یہ ٹرانسلیشن کی, حدیث کیا ہے نہ اللہ تعالیٰ, اور حدیثیں متعدد ہیں. یہاں پہ جو ایک روایت کے الفاظ کیا ہیں, یہ جنت میں داخل ہونا تو دور کی بات ہے, جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, اور جنت کی خوشبو تو کئی 100 سال کے فاصلے سے آنا شروع ہو جاتی ہے. یہ خوشبو بھی نہیں پائیں گی. کون؟ آریات ہیں, قاسیات ہیں, مائلات ہیں, ممیلات ہیں. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جو برہنہ نہیں پھرتی لیکن کپڑے ایسے پہنے ہوئے ہیں. اس کی محدثین نے 2 تشریحیں کی ہیں. کپڑے ایسے ہیں کہ سی تھرو ہیں, بازو بھی نظر آ رہے ہیں, چند ادا کے علاوہ ہر چیز نظر آ رہی ہے. یا دوسری تشریح یہ ہے کہ کپڑے تو ساتر ہیں, سی تھرو نہیں ہیں, لیکن جسم سے ایسے چپکے ہوئے ہیں کہ گویا برہنہ ہی ہے عورت. کیا چھپا رہی ہے؟ جو چھپانے کی چیز ہے وہ چھپا نہیں رہی, پھر کیا چھپا رہی ہے؟ پھر شیطان ان اعضاء کو مزین کرتا ہے. یہ بھی حدیثیں موجود ہیں, لوگوں کے دلوں میں وہ تیر چلتے ہیں اور زنا کے رستے آسان ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے, ایک زبان اور ایک شرمگاہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. یہ حیادار لوگ اتنی سی, یہ تو زنا تو بڑی دور کی بات ہے, زنا کی طرف جانے سے پہلے پیغمبر خدا
حضرت یوسف نے 9 سال کی قید کو برداشت کیا اور دوسرے پیغمبر کی سنت کیا. اللہ اکبر. حضرت موسیٰ نے نکاح کیا. ایک نے زنا سے بچنے کے لیے 9 سال قید کی ہے اور حضرت موسیٰ نے نکاح حلال رستے کو آسان کرنے کے لیے 10 برس نوکری کی ہے. 10 برس. ان کی بیوی کا مہر قرآن پاک میں کیا ہے؟ بزرگ سے کیا طے کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے 8 برس یا 10 برس میری مرضی، دونوں میں سے جو مدت پوری کروں گا. کس کے لیے؟ نکاح کے لیے. میں اور آپ کیریئر بن جائے، نکاح نہ ہو. یہ پیغمبر خدا نکاح کا مہر 10 سال کی خدمت ملازم بن کے رہنا گوارا کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ حلال رستے کے لیے. حلال رستے کے لیے. آپ نے حلال رستے کو بڑا چھوٹا سمجھا ہوا ہے. نکاح کی اتنی عظمت ہے. اور حضرت مریم کے اللہ کی قسم قوم کے اوپر بھی بندہ قربان جائے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. قوم بھی کتنی عظیم تھی جن میں زنا اتنی بری بات سمجھی جاتی تھی. اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں ایسی تھی، یہ کیا اٹھا لائی ہے. اور مریم کی حیا کا اندازہ کیا ہے؟ ان کو پیغمبر کی، ان کو رسول خدا کی بشارت مل رہی ہے. کوئی چھوٹی بشارت ہے، عام فہم بات بتائیے. ایک آپ کے گھر کیا پیدا ہونے والا ہے؟ ایک رسول، ایک نبی، ایک بہت جلیل القدر پیغمبر پیدا ہونے والا ہے. وہ آگے سے کیا کہہ رہی ہیں؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. سبحان اللہ. مریم کی پاک بازی کی بھی انتہا ہے. بشارت پیغمبر کی، رسول کی، اور وہ رو رہی ہیں یا لیتنی مت قبل ھذا. اے کاش اس بشارت اور خوشخبری سے پہلے کہ میں بچہ جنوں گی بغیر خامند کے، لوگ کیا کہیں گے؟ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا. اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور میرا نام و نشان ہی دنیا میں نہ ہوتا. ماں عائشہ کی پاک بازی کا عالم کیا؟ 6 باتیں ہیں محدثین نے ذکر کی ہیں. جب پتہ لگا تہمت لگی ہے، ماں باپ کو کہنے لگی میرے ساتھ آپ نے صلہ رحمی نہیں کی، آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں کہ میرے بارے میں یہ الزام لگ رہے ہیں. بے ہوش ہو کے گر پڑی، بخار کی شدت میں اضافہ ہو گیا، جسم کانپنے لگا. 2 راتیں لگاتار اور 1 دن روتی رہی. کیا گناہ کیا تھا؟ گناہ کا صرف الزام تھا، الزام جھوٹا جس کو اللہ نے آسمان کی بلندیوں سے ریجیکٹ کر دیا. اس الزام کے لگنے، اس بہتان کے، یہ اتنا کبھی اور سنگین جرم ہے. وہ پیغمبر خدا کی ماں بن رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں کاش میں مر جاتی. ماں عائشہ کے اوپر جھوٹی تہمت لگ رہی ہے اور وہ بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں. اور اس کی تہمت لگانے والوں کے اوپر بھی ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا. قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے. جو بندہ کسی پاک باز عورت کے اوپر اتنا بڑا ایلیگیشن لگا دے گا، یہ اس کے موت کے برابر ہے. اس کے لیے دنیا کے اندر بھی عذاب ہے اور آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. میرے بھائیو، یہ کوئی چھوٹے عذاب نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹے عقاب نہیں ہے. دنیا کے اندر تو اس کی سزا رجم وغیرہ موجود ہے ہی ہے، لیکن آخرت کے اندر 2 عذابوں کو بیان کر کے اپنی بات کو، اس اور دیگر گناہ جن کے ساتھ ہمیشگی کا ذکر ہے، وہاں پہ لے کے جا کے اپنی بات کو ختم کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں یہ برے کام کرنے والوں کی 2 سزائیں بیان کی ہیں. دنیا کے اندر تو عتاب آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. رسول اللہ نے کہا جس قوم میں زنا عام ہو جائے پھر آسمان سے ایسی ایسی بیماریاں اترتی ہیں جن کے نام تم نے اپنے باپ دادوں سے نہیں سنے ہوں گے. سنا تھا کرونا کا نام باپ دادوں سے؟ ایسی ایسی بیماریاں اتریں گی. ایڈز سنی تھی؟ ایسی ایسی تکلیفیں جسموں میں پیدا ہوں گی جو پہلے تم نے سنی نہیں ہوں گی. یہ ساری کی ساری فحاشی کی عطا، عریانی کی ایسا. اور میرے بھائیو، جس معاشرے میں اللہ کی قسم نکاح مہنگا ہو جائے اس معاشرے میں زنا سستا ہو جاتا ہے. آپ نے نکاح کو مہنگا کر دیا، نکاح کو مشکل کر دیا. شادی آل چاہیے، 17 لاکھ چاہیے، 10 لاکھ چاہیے، 20 لاکھ چاہیے، 30 لاکھ چاہیے. اتنے پیسے چاہیے تو نکاح ہوگا. جب نکاح مہنگے ہوں گے پھر زنا عام ہو جائیں گے. رسول اللہ نے کہا میں نے تندور دیکھا تھا، تندور کے اندر آگ جلی ہوئی تھی، برہنہ عورتیں، مرد اوپر آتے تھے، آگ کم ہوتی تھی، پھر اوپر آتے تھے، پھر کم ہوتی تھی، پھر اوپر آتے تھے. اور میں نے پھولے ہوئے جسم دیکھے تھے جن میں سے باتھ روموں کے اندر جو ایک عرصہ سے استعمال نہ ہو، مراحیض
حدیث کا لفظ ہے، باتھ روم، ٹوائلٹس، جس طرح ان کے اندر ایک عرصہ نہ دھونے سے سمیل پیدا ہوتی ہے، وہ بدبوئیں آ رہی تھی. اور جو بندہ اس برائی میں پڑ جاتا ہے قرآن پاک میں یلقا اسامہ یلقون غیا، یہ ساری آیتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں نا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا. آپ کو میں ایک حیرت انگیز بات بتاتا ہوں، شاید آپ کے علم میں پہلے نہ ہو. قرآن پاک کے اندر 3 جرائم ایسے ہیں جہاں پہ جن کے عوض خالدین، خالدن، مخلد و یخلد کا لفظ آتا ہے. وہ 3 برائیاں کون کون سی ہیں؟ ایک شرک ہے، دوسرا کسی مومن کو قتل کرنا، اور تیسرا زنا ہے. ہمیں زنا کے بارے میں علم نہیں ہے، اس کے ساتھ بھی وَيَخْلُدْ فِيهِ مُحَانًا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ معاف فرمائے. ہمیشگی کا عذاب شرک والے کے ساتھ تھا، ہم نے تو صرف شرک سنا ہوا ہے. نہیں، جس نے مومن کو قتل کیا متعمدن، اس کے لیے بھی خالد کا لفظ موجود ہے، اور جس نے زنا کیا اس کے لیے بھی ہمیشگی کا لفظ موجود ہے. اور اللہ بچائے ہمیشگی سے. یہ ہمیشگی کا عذاب آپ حیران رہ جائیں. میرا ارادہ تھا اس مرتبہ اس حوالے سے گفتگو ہو، لیکن وقت تیزی سے گزر گیا. آپ حیران رہ جائیں گے کہ جہنم کی ہمیشگی کا اگر آپ غور کریں کہ ایک حدیث بیان کر سکتی ہے، وہ یہ ہے ساری زندگی عیش و آرام میں رہنے والا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں جہنم سے غوطہ لگایا جائے گا، ساری آسائشیں بھول جائے گا 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے، اور یہاں پہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. کبھی سورہقہ سعودا ہے، پہاڑ چڑھنا، ہاتھ رکھنے ہیں، ہاتھ پگھل جانے، ہاتھ اٹھانے ہیں، پاؤں پگھل جانے ہیں، ہاتھ رکھنے، ہاتھ پگھل جانے ہیں، چڑھی جائے گا، چڑھی جائے گا. یہ عذاب چھوٹے عذاب ہیں جس کی آگ کی شدت اور حدت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے. 70 گنا. سورج بھی دنیا کی ہی آگ ہے، یہ لیزر بھی دنیا ہی کی آگ ہے، یہ تانبے کی بٹیاں، یہ لوہے کی بٹیاں، یہ ان سے 70 گنا زیادہ تیز آگ ہے جو جسم کو پگھلائے گی، جلسائے گی. اور قرآن پاک کی آیت کیا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ اس آیت کو سمجھ سکتا ہے بڑی آسانی سے. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. ڈاکٹر بھی آج یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جلد اور سکن ہوتی ہے، اس میں ریسپٹرز، درد کے وصول کرنے کے ریسپٹر اسی میں موجود ہوتے ہیں. اگر یہ ساڑی کی ساڑی چمڑی سڑ جائے، اتر جائے، تو درد کا احساس باقی نہ رہے یا اتنی شدت باقی نہ رہے. درد کی شدت سب سے زیادہ جلد محسوس کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وہمہ اور یہ وسوسہ بھی دور کر دیا. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا. جب جب تمہاری سکن جل جائے گی ان کو نئی سکن عطا کی جائے گی، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ نئے سرے سے عذاب کا ذائقہ چکھتے رہیں، ہمیشہ نئے سرے سے عذاب کا ذائقہ چکھیں. پھر جل جلے گی، پھر نئے سرے سے عذاب کا ذائقہ چکھیں. اللہ معاف فرمائے. وہ جو احوال جہنمیوں کے بیان کیے ہیں جو ہمیشہ رہیں گے، اللہ معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ ہم سب کو رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے جہنمیوں کی فہرست سے آزاد کروائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جہنمی کی، اور قرآن پاک میں ہر جہنمی کی جو ایک صفت بیان کی، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ہر جہنمی، بعض لوگ کہتے ہیں کچھ عرصہ جہنم میں رہ بھی لیں گے تو پھر نکل ہی آنا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں جہنم میں گرمی نہیں لگے گی، میاں والی کی گرمی زیادہ تیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو جہنم کے اندر صرف پانی پلایا جانا نا بندے کو، جب وہ ہونٹ کے قریب آئے گا اوپر والا ہونٹ سر سے بھی اوپر چلا جائے گا اور نیچے والا ہونٹ زمین پہ گر جائے گا. یہ صرف پانی کی بات ہے. اور اس سے ساتھ کیا ہوگا؟ وَشَارِبُونَ شُرْبَ الْحِیمِ، اسی گرم پیپ والے ابلتے ہوئے پانی کو یہ ایسے پیے گا جیسے بھوکا اور پیاسا اونٹ پیتا ہے جس کو بیماری لگی ہوتی ہے پانی پینے کی. اس طرح اس پانی کو پیے گا اور اس کو زقوم میں سے کھلایا جائے گا. یہ میں تفصیل نہیں بیان کر رہا، صرف ایک ایک چیز بیان کر رہا ہوں. زقوم ایک ایسا پودا ہے کہ لو انا قطرۃ من الزقوم، اگر زقوم کا ایک قطرہ، قطرۃ فی الدنیا، ایک قطرہ، اس کا ایک راس کا ایک قطرہ زمین کے اوپر گر جائے، لفسدت الارض ومن فیہا، اور دوسری روایت میں کیا ہے؟ لفسدت الارض وما فیہا. اگر زقوم کا ایک قطرہ زمین پہ گر جائے
تو زمین پہ پھر قیامت تک سبزہ نہ ہو سکے گا اور اس کی ساری معیشت اور معاشرت تباہ و برباد ہو جائے گی. فمالیون منہ البطون، یہی وہ زقوم ہوگا جن سے ان کو اپنے پیٹوں کو بھرنا پڑے گا. اس پانی سے اور اس زقوم سے کھانے کے لیے جو جو تیار ہے تو وہ کرتا رہے گناہ. پھر جہنمی مکالمات کہیں گے، دوڑتے پھریں گے. انا آتانا ساداتنا وکبرانا فاضلونا السبیل. کیا فائدہ اس دن کہنے کا؟ اے اللہ، ہم اپنے پادریوں، پیروں، بڑوں، سرداروں، علماء، واعظین کے پیچھے چل پڑے تھے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا، ان کو دگنا عذاب دے. اللہ کہے گا دونوں کے لیے دگنا ہے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. پہلے یہ پیروکار کہیں گے انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ان کو پکڑ لے اللہ، ان کو دگنا دے. اللہ ہم بھی بھگت رہے ہیں، ان کو تو دگنا دے. پھر وہ کہیں گے استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا. جو پیشوا ہوں گے نا، رہنما، وہ کہیں گے دفع ہو جاؤ، ہم نے کہا تھا ہمارے پیچھے چلو. وہ ان سے برات کریں گے کہ آج ہمارے لیے دگنا عذاب مانگ رہے ہو. پیشوا اپنے ماننے والوں سے دور ہوں گے، ماننے والے پیشواؤں کو لعنت ملامت کر رہے ہوں گے. سارے جہنمی کہیں گے اصل بیڑا گرک تو ہمارا شیطان نے کیا. شیطان کے پاس جائیں گے، اور یہ بھی صحیح حدیث اور قرآن کی آیت سے ثابت ہے. وہ اس دن خطبہ دے گا جہنم میں بیٹھ کے آگ کے اوپر. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، قرآن کی آیت ہے. مجھے ملامت کر رہے ہو، میرے پاس آ گئے ہو کہ میں نے پہنچایا ہے. اللہ کی قسم تم میں سے ہر ایک اپنے نامہ اعمال کی وجہ سے جہنم میں آیا ہے. میں نے تو تمہیں صرف وعدہ کیا تھا، میں نے تو تم سے صرف دھوکہ دیا تھا. تمہیں رسول آ کے بتا گئے تھے کہ میرا دھوکہ جھوٹا ہے، میرا وعدہ جھوٹا ہے، میری بات جھوٹی ہے. تم نے نہیں مانی، میرے پہ الزام لگا رہے ہو. فلا تلومونی ولوموا انفسکم. اپنے اوپر الزام دھرو، دوڑ جاؤ، میرے پہ الزام لگانے آ گئے ہو. یہ عذاب کی شدت بھگت کے جہنمی تنگ آ جائیں گے. جہنمی تنگ آ جائیں گے، حضناتی جہنم کے پاس پہنچیں گے. عذاب بھگتا نہیں جا رہا، گرم آگ پانی ہے، اسی سے پیٹ بھرا جا رہا ہے زقوم سے. اور مختلف عذاب ہیں، کبھی موقع آیا اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں گے. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اے حضناتی جہنم، ادعوا ربکم، اپنے رب سے ایک بات تو کہہ دو، ہمارا ایک پیغام پہنچا سکتے ہو؟ جی ہاں بتاؤ. ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب. اپنے رب سے کہو اتنا پے در پہ عذاب ہے، ایک سیکنڈ کی مہلت نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا آرام نہیں ہے، ایک سیکنڈ کا سکون نہیں ہے، ایک سیکنڈ کی نیند نہیں ہے. آگ ہے، بچھو ہیں، ازدے ہیں، پیپ ہے، خون ہے، کھولتے ہوئے دریا ہے، پانی ہے، زقوم ہے. یخفف عنا یوما من العذاب. اللہ کو کہو اللہ کے لیے ایک دن کی چھٹی دے دیا کرے، ایک دن عذاب کو روک لیا کرے. کیا تمہارے پاس رسول آئے تھے؟ کوئی واعظین ایسے موجود تھے جنہوں نے رسولوں کا پیغام پہنچایا؟ واقع ایک جہنم تھی، آئے تھے. ایک جہنمی اس دن انکار نہیں کر سکے گا. ایک جہنمی بھی یہ نہیں کہے گا میرے تک پیغام نہیں پہنچا. وہ کہے گا ہاں سنی تھی، بات سنی تھی. فدعوا وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. تو پھر آج چیخو چلاؤ، تمہاری دعاؤں کو آج تمہارا رب سننے والا نہیں ہے. حضناتی جہنم سے مایوس ہو جائیں گے، ایک عرصہ گزار لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. یا مالک لیقضی علینا ربک. اب یہ جو مالک ہے یہ اللہ نہیں ہے، یہاں پہ مراد جہنم کا دروغہ حاضن فرشتہ ہے جو قرآن پاک میں ذکر ہے. یا مالک لیقضی علینا ربک. اے مالک، اللہ سے کہیے ایک دن کی چھٹی نہیں ملتی، ایک سیکنڈ کا عذاب نہیں ٹلتا. لیقضی علینا ربک، اللہ کو کہ موت ہی دے دے. مالک رب سے کنسلٹ کرنے کے بعد کہے گا انکم ماکثون. تمہارے رب نے جواب دیا ہے تمہاری زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، موت کو قربان کر دیا گیا. جب حضناتی جہنم اور مالک سے مایوس ہو جائیں گے تو اللہ کو ڈائریکٹ پکارنا شروع کر دیں گے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لمحات سے محفوظ رکھے. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. حضرات جہنم کی سفارش آپ نے نہیں مانی، مالک کی سفارش نہیں مانی. ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. اے رب ایک مرتبہ، صرف ایک مرتبہ اس آگ سے نکال دے
اور اپنی بندگی کا حکم دے، 50,000 سال کی زندگی ملے گی، سجدوں سے سر نہیں اٹھائیں گے، زبان کے اوپر تیرا ذکر ہوگا، ایک مرتبہ یہاں سے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ جواب میں کیا کہیں گے قرآن پاک میں؟ اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اے جہنمیوں دفع ہو جاؤ اور شٹ اپ، آج کے بعد میرے سے کلام نہیں کرنا، میں تمہارا رب، تم سے ناراض ہوں۔ آگے سے کیا کہیں گے؟ آپس میں ہم صبر ہی کر لیتے ہیں، اللہ کے عذاب پہ شاید اس صبر کے بدلے میں آج اللہ ہمیں نجات دے دے، پھر صبر کرتے کرتے ایک عرصہ بیت جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من نحیس، آج ہم صبر کریں یا چیخیں مارے، ہمیں اس دردناک عذاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان عذابوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔